السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، مذاکرات ایک بڑا چیلنج بن کر اب سامنے آ چکا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آج ہی شام کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی اب مذاکرات میں نہیں بیٹھے گی۔ صبح بیرسٹر گور صاحب نے یہ کہا کہ ہم سوچ سکتے ہیں، آج کا وقت ہے کہ اگر کمیشن بنانے کے حوالے سے ہمیں بتا دیں کہ وہ کمیشن بنا رہے ہیں تو ہم بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ اسپیکر صاحب نے انیشیٹو لیا تھا تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ چلے۔ لیکن یہ ایک بڑی مختلف آراء آ رہی ہیں، پھر بڑی چینجز آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر۔ جو کل ابھی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی منتخب ہوئے جنید اکبر خان صاحب، ان کو آج کے پی کا پریزیڈنٹ بھی بنا دیا گیا ہے، اور انہوں نے ساتھ ہی آتے کہہ دیا کہ میں توشہ خانہ کے 50 سال کے پرانے کیسز کھلواؤں گا۔ اور آج بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں اڈیالہ جیل میں، پی ٹی آئی کی لیڈرز ملے، جن میں فواد چودھری صاحب بھی آج عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں فواد چودھری صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور آپ کی تو آج ایک اور بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی۔ جی، مولانا صاحب سے کل ہوئی تھی۔ کل ہوئی تھی؟ اچھا، تو یہ گرینڈ الائنس پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا تھا کچھ دن پہلے آپ نے کہا تھا کہ شاہد خاقان عباسی اور وہ جتنے لائک مائنڈیڈ فورسز ہیں، وی شوڈ گیٹ ٹوگیدر۔ یہ خان صاحب نے بھی آج کہا ہے۔ دیکھیں الٹیمیٹلی ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، پولیٹیکل پارٹی، ہم بندوقیں لے کے تو نہیں کوئی مارگلا پہ چڑھ جانا نا۔ آخر میں جس طرح ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کیا، مذاکرات ہی کرنا چاہتے ہیں، بات چیت ہی ہونی ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ جب پہلے عمران خان نے کہا کہ بات چیت وہ کریں جن کے پاس اختیار ہے، تو میڈیا نے کہا دیکھیں جی یہ بڑی زیادتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے۔ آپ نے کہا جی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کر لیں۔ اب پولیٹیکل پارٹیز کی جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ نہیں ہو تو گئی تھی نا، بعد میں نہیں ہوئی نا، وہ میٹنگ ہونی تھی کہ آپ ہمیں بگڈ روم میں نہیں کرائیں گے، اس میں کرائیں گے۔ ہاں، وہ اعتراض آیا آپ کی طرف سے کہ جی ہماری وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی۔ سو اگر ایک حکومت ایک میٹنگ ارینج نہیں کرا سکتی، میرے خیال میں جو غلطی ہوئی ہے حکومت سے وہ یہ ہے، پہلے انہیں چاہیے تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک میٹنگ کرتے۔ فواد چودھری صاحب، اسی پہ ایک پوائنٹ پہ مجھے ذرا جواب دے دیں۔ آپ ماشاءاللہ بیرسٹر بھی ہیں اور بڑی آپ نے یہ سارے کرمنل کیسز بھی دیکھے ہیں۔ سب اتنا ہائی پروفائل کا کوئی شخص ہو اور وہ جیل کے اندر ہو، تو آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ مطلب خدا نہ خواستہ مطلب کچھ بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو ہاؤ کین دے الاؤ کہ جی بالکل آزادانہ ماحول میں آپ کو میٹنگ کرنے دی جائے؟ مطلب تو آپ کے خیال میں بگنگ جو ہو رہی ہے وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہو رہی ہے؟ نہیں، بگنگ کامن سینس کی تو بات کریں نا۔ نہیں، میں بگنگ کی تو چلیں، وہ تو ہونی نہیں چاہیے نا، وہ تو ہونی نہیں چاہیے، وہ تو چاہے بند کمرے میں ہو چاہے اوپن ہو، کہیں پہ بگنگ نہیں ہونی یہی ہے نا ایشو، مین ایشو تو یہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب تک جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سمجھیں کہ یہ گورنمنٹ کی غلطی ہے، پی ٹی آئی کی سائڈ سے یہ غلطی ہے کہ یہ اکیلے بیٹھے ہیں مذاکرات میں ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، محمود اچکزئی صاحب کو اور اپوزیشن کی پارٹیز کو اعتماد میں لے کے اور ان کو ساتھ لے کے بیٹھنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر اختر مینگل، اچکزئی اور اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب یا ان کے نمائندے ساتھ بیٹھے ہوتے تو مذاکرات کا وزن اور ہوتا۔ سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی ہونے تو بات چیت ہی ہے۔ ابھی بھی تو 3 جماعتیں مذاکرات کر رہی ہیں نا اپوزیشن کی، ایم ڈبلیو ایم، سنی اتحاد اور پی ٹی آئی۔ ہاں، لیکن ٹیکنیکلی تو 3 جماعتیں ہیں۔ ہاں، ٹیکنیکلی 3 جماعتیں، لیکن پریکٹیکلی تو پی ٹی آئی ہے۔ پریکٹیکلی پی ٹی آئی، ٹھیک۔ تو اگر یہ جماعتیں مل جاتی تو ایک تنوع آ جاتا، ایک ڈائیورسٹی آ جاتی، تو یہ ضروری تھا میرا خیال ہے۔ اور لیکن اب اگلے جو بھی مذاکرات ہوں گے یا چیزیں ہوں گی، فارمل ریکویسٹ کی آپ نے کل مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ جی کنسیڈر کریں؟ نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو سچی بات یہ ہے کہ کافی تفصیلی اور کافی موضوعات کے اوپر گفتگو ہوئی ہے۔ مولانا تو چاہتے ہیں کہ آگے بڑھا جائے، لیکن مولانا کا پرابلم یہ تھا، اور انہوں نے جو گلہ بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے، پھر آپ چلے گئے خالی مذاکرات کریں گے، ہمیں راستے میں چھوڑ دیا۔ تو یا تو ساتھ چلیں اور یا پھر کلیریفائی کریں، لیکن وہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، پی ٹی آئی بھی ایک بڑی اس وقت پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں، ان کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ اس طرح سے فریکوینٹ ہو نہیں سکتا۔ سو لیڈرشپ بھی ان کا بھی ایک ہینڈی کیپ ہے، سو اس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں، لیکن انشاءاللہ۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی انہی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہم اگر کوئی بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہاں پہ، تو اگلے روز اس کے برعکس کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے، جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی
وہ بھی تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی ایک چیز جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پازیٹیو لے کے نکلے میٹنگ میں سے, وہ کیا تھا؟ نہیں, ایک تو مولانا بلا رہے ہیں ساری اپوزیشن کی جماعتوں کو اور ایک نیشنل ایجنڈا وہ طے کریں گے, اور اس نیشنل ایجنڈے کو پھر یہ پیش کریں گے گورنمنٹ کے سامنے بات چیت کے لیے. اور پہلے یہ ہے کہ ابھی شاید خاقان عباسی صاحب ڈیورس ہیں, وہ بھی آ جائیں گے میرے خیال ایک آدھ دن میں. بالکل. اور اس کے بعد یہ مولانا اپنے گھر میں کے سنا تھا فروری میں کوئی APC بلانے کی بھی بات ہوئی ابھی حال ہی میں, جو شاید خاقان عباسی صاحب کے گھر بیٹھک ہوئی تھی. جی بالکل, وہ مولانا اپنا کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے ایک انفارمل میٹنگ کریں گے APC سے پہلے, تاکہ ایک ایجنڈا طے کر لیں. And all these parties would be there. سارے مولانا صاحب بھی ہوں گے, اچکزئی and all these parties would be there. مصطفیٰ کھوکھر ہوں گے, جو سارے باقی. صحیح, بالکل. مصطفیٰ کھوکھر صاحب ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہیں کہ وہ کس طرف ہیں. نہیں, ڈیسائیڈڈ ہی ہیں, وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں. نہیں, اپوزیشن کے ساتھ. اور اس کے بعد جو دوسرے انڈیویجولز بھی آئیں گے, مثلا ہم چاہتے ہیں لائرز بھی ہوں اس میں, لائرز بھی آئیں گے ساتھ, وہ سارا اس کو بنائیں گے. تو دس وڈ بی اے گرینڈ اپوزیشن تھنک ٹینک ورکنگ آن سم. دیکھیں نا, پاکستان کے اندر اگر اسٹریٹ فورس ہے تو وہ 3 قوتوں کے پاس ہے. PTI کے پاس ہے, JUI کے پاس ہے, اور وکلا کے پاس ہے. جب تک یہ تینوں اکٹھے نہیں ہوتے, حکومت جو ہے وہ انڈر پریشر نہیں آئے گی, انڈر پریشر نہیں آتی. تو یہ انٹرنل پریشر, اگر وہ انڈر پریشر نہیں آتی تو آپ لوگ یہ اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ دیز پاورز شوڈ یونائٹ اینڈ کم آن دا اسٹریٹ؟ اس کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. نہیں, یہ تو پھر اگین کنفرنٹیشن. ابھی آپ گفتگو کے آغاز میں بولا ہے کہ ڈائلاگ از دی الٹیمیٹ آنسر. ہاں, تو یہ تو حکومت نے, ڈائلاگ تو حکومت نے کرنا ہے نا. اپوزیشن نے تو پلان کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. 8 فروری کو کیا کر رہے ہیں؟ 8 فروری کو تو جو پشاور میں بڑا جو ہے وہ مرکز ہوگا. جنید اب آ گئے ہیں, جنید خان کے ذمہ لگایا ہے خان صاحب نے, تو وہ بنیادی طور کے اوپر پشاور جو ہے وہ مرکز ہوگا اس ایکٹیویٹی کا. صحیح. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے آپ نے عمران خان صاحب کو سرپرائز کیا. ہاں, نہیں, میں ان کو ملنے سے پہلے بھی انہوں نے کوئی فردر ایجنڈا کہا ہے کہ ان باتوں کو بھی مولانا صاحب کے سامنے انہوں نے کہا ہے. اسد کیسر صاحب اور یہ سارے جو اسد کیسر صاحب مینلی فوکل پرسن ہیں, ان کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو آپ آگے بڑھائیں اور اس کو ایک ہم فارملائز کریں. اور دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو اس وقت پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے, پاکستان کا یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں جو حکومت بنے وہ حکومت نہیں ہے. پاکستان کے لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, یہاں پہ ایک جعلی حکومت جو ہے وہ بنا کے 8 فروری کو لگا دی گئی ہے. اب اس حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آپ دیکھیں نا, بڑا اچھا کر ملیا لودھی نے ٹویٹ کیا کہ جو فارن منسٹر ہے وہ اکانومی کی میٹنگز دے رہا ہے, اور جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ فارن منسٹر کا کام کرنا چاہ رہا ہے. اور دیکھ لیں آپ کتنا بڑا ڈیبیکل ہوا وہاں پہ. پاکستان کو اگر آپ نے نارملائز کرنا ہے تو آپ کو عمران خان کی انکلوژن کے بغیر پاکستانی سیاست نارمل نہیں ہو سکتی. اور اب دیکھنا یہ ہے, آپ نے 2 سال لگا لیے, 2.25 کیا ظلم ہے جو آپ نے نہیں کیا. پر فواد چاہی صاحب آپ بھی تو 3.25 سال تقریباً رہے نا حکومت میں. تو ہم تو لیجٹیمیٹ گورنمنٹ تھی نا, ہمارے تو ووٹ لے کے آئے ہوئے تھے, اس طرح کی گورنمنٹ تھوڑی تھی. نہیں, آئی انڈرسٹینڈ. اس پر کرٹیسزم ہوا, RTS والا بھی کرٹیسزم ہوا. نہیں, وہ تو ہر پاکستان کے الیکشن پہ ہوا ہے نا. وہ تو 2013 کے RO کے الیکشنز ڈکلیئر کیے گئے. ایسے نہیں ہوتا نا. دیکھیں زمین صاحب, اس 2024 کے الیکشن کو ماضی کے کسی الیکشن سے ملانا توہین ہے نا. وہ تو دیکھیں مینجمنٹ ہوتی رہی ہیں, چیزیں ہوتی رہی ہیں, لیکن یہ الیکشن جو 24 میں ڈاکہ ہوا ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا نا. 18 سیٹوں کے ساتھ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا ظلم ہے نا, بالکل آپ لوگوں کا یہ بات ہے, آپ لوگ بالکل کر سکتے ہیں. اب دا تھنگ از دیٹ کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ سب جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی, بیٹھیں گے, ایک نیشنل ایجنڈا لے کر جائیں گے. اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس نیشنل ایجنڈے کو اگر نہیں تسلیم کیا جاتا تو پھر دیکھیں گے اسلام آباد. بالکل, اسلام آباد میں پھر تو آ سکتے ہیں, ساری پارٹیاں پھر مل کے اسلام آباد آئیں گی. اچھا, یہ ایک مطلب پلان آف ایکشن ہے کہ فرسٹ از ٹیبل ایجنڈا اینڈ الٹیمیٹ ریزورٹ وڈ بی آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ پروٹیسٹ یا پارلیمنٹ میں. صرف لیکن اب پریفرنس تو یہ ہے کہ ٹاکس سے مسئلہ حل ہو, اور بہتر یہی ہے پاکستان کے لیے ٹمپریچر نیچے آئے, چیزیں بہتر ہوں. لیکن اگر حکومت نے کوئی بات ماننی ہی نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو کچل کے ہی ہر کام کرنا ہے, تو دیکھیں یہ تو پھر نہیں ہو سکتا نا. الٹیمیٹلی ساری پارٹیز کو پھر سوچنا ہوگا, اور ایک جوائنٹ موومنٹ کے تحت پھر آپ کو دوبارہ اسلام آباد کا رخ کرنا.
مولانا فضل الرحمان صاحب آپ نے خود کہا کہ 3 فورسز ہیں جو کہ اس وقت اسٹریٹ پاور رکھتی ہیں, ان میں ایک وکلا ہیں, پی ٹی آئی ہے اور JUIF ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت سے اعتراضات پہلے بھی آتے رہے ہیں, ابھی بیک ڈور چینل کے حوالے سے بھی جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک نیا چینل کھولا ہوا ہے پی ٹی آئی نے. سو از دیئر اینی بیک ڈور چینل اوپن؟ دیکھیں نا, جو ملاقات ہوئی آرمی چیف کی, وہ تو میں اس کو جی بیک ڈور نہیں مانتا. اٹ واز این اوپن تھنگ, وہ تو میں اس کو بیک ڈور نہیں مانتا. پھر بیک ڈور کہہ رہے ہوں گے نا, اور کیا بیک ڈور ہونا. نہیں, اس کے علاوہ اور کوئی بیک ڈور نہیں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہی کی بات ہے نا مولانا کا. اگر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت انہوں نے ہو رہی ہے یا کر رہے ہیں, دیکھیں بیک ڈور کے بعد ہی یہ جو ہے وہ مذاکرات ہوتے ہیں نا اس طرح کے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو میری نظر میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو ہیڈ وے نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. آپ دیکھیں کس طرح سے عمران خان کو جعلی مقدموں میں سزائیں دی جا رہی ہیں. ابھی بھی اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ یہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں, آپ ذرا کسی وقت ایک پورا پروگرام رکھیں, سو آئی کین برنگ یو دا آل ایویڈنس جو وہاں پہ ابھی آئی ہے. آپ اس میں حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ چل رہے ہیں معاملات. مطلب نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے, کہ 3 لوگ تھے پولیس والے, انہوں نے اپنا حلیہ بدلا. وہ آپ زمان پاک کا آپ نے ڈرائنگ روم دیکھا ہوا ہے خان صاحب کا؟ نہیں جی, انفارچونیٹلی. اچھا, وہاں نہیں دیکھا ہوا. تو اس میں بیسیکلی آپ دیکھیں کہ وہ انفارچونیٹلی بنی گالا کا بھی نہیں دیکھا ہوا. اچھا چلیں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ دیکھیں گے. اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی وہ 3 بندے حلیہ بدل کے آئے اور وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے اور انہوں نے ساری باتیں سن لی. یہ تو ایویڈنس ہے, اور بالکل ہی جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ وہ کہیں ہو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے آج کوئی اسپیسیفک میسج آج تو زیادہ ان کی, آج زیادہ تو خان صاحب کا تھا وہ کے پی کے جو ایشوز ہیں ان کے ساتھ کافی طویل میٹنگ تھی. عاطف خان تھے, شاہ فرمان تھے, جنید اکبر تھے. پھر پنجاب میں کافی طویل ملاقات تھی, اس میں حافظ فرد تھے, اپنا یہ ہمارے بچر صاحب تھے, پنجاب کے تنظیم کے اوپر عالیہ حمزہ تھیں. دوبارہ کچھ اس میں وہاں بھی چینجز آئیں گی پنجاب. عالیہ حمزہ کو آج جو ہے انہوں نے نامینیٹ کر دیا, پریزیڈنٹ پنجاب. جی پریزیڈنٹ پنجاب نہیں, انہوں نے تنظیم کے اوپر جو ہے. اچھا, تنظیم سازی دوبارہ سے مطلب ورکنگ شروع کریں گے. علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے کیا کوئی تحفظات تھے, اعتراضات تھے, یا سمجھ میں یہ آیا ہے کہ نہیں ہی شوڈ فوکس آن پروونسز گورننس ایشوز؟ یہ ریزن ہے صرف بیکاز ان کا سٹائل ذرا تھوڑا سا وہ ایگریسو ہے, وہ ان کو مزہ آتا ہے یہ روڈ پہ چڑھے رہو, گنڈاسا پکڑ لو, بندوق پکڑ لو, یو نو. لیکن جی علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو انہوں نے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو گفتگو رہی ہے, یا جس طرح سے انہوں نے بڑا امپورٹنٹ کام انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے, وہ کمپلیٹ کر لیا انہوں نے. ابھی کمپلیٹ تو نہیں ہوا. کمپلیٹ تو ہوتا نا کہ جب اس کے کوئی رزلٹ نکل آتے, رزلٹ نہیں آئے نا اس کے کوئی. تو یہ اعتراض ہے ان پہ؟ نہیں, اعتراض ان کا یہ نہیں ہے. اعتراض یہ ہے میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس سارے معاملے میں ہم اگنور ہو رہے ہیں, اور جو آرگنائزیشن ہے وہ نہیں اس کو چلا پائی. پھر اسی لیے علی امین نے کہا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کوئی اور بدل لیں. تو اب پھر انہوں نے جنید بھی بہت پرانے ورکر ہیں, جنید کو لگایا. اور obviously جنید صاحب پہ برڈن زیادہ ہو گیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی از اے ویری بگ ٹاسک, مطلب بڑا سیریس کام جو ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن آپ چونکہ اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں حکومتوں کو کرتے, پاکستان کے اندر جب تک اختیار نہ ہونا, وہ تنظیمی عہدہ خالی جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہوتا. نہیں تو وہ اگر صرف لگ گئے توشہ خانہ کے اوپر چیزیں نکالنے پہ, وہ کہتے ہیں میں 50 سال کے توشہ خانہ, مطلب ٹھیک ہے پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز ہیں نا, موو فارورڈ, موو آن. صرف عمران خان کی جو ہے وہ چلنی ہے, وہ بھی ختم ہو گیا نا. نہیں وہ تو بیل ہو گئی نا اس میں, وہ ختم ہو گیا. ہاں یہ بھی ختم ہو جائے گا نا, توشہ خانہ کا یہ جو چل رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو دس از اے پولیٹیکل سلوگن کہ تانوں بھی نہیں چھڈاں گے. چھٹنا تو خیر نہیں کسی نے, اس کی وجہ وہ کہتے ہیں نا کہ آئی کین forgive but will not forget. صحیح ہے. پرابلم ہے اس کہ جو لوگوں کے 1 لاکھ سے زیادہ چھاپا پڑا ہے پنجاب میں, اور جن لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں, میں تو دیکھتا ہوں نا ڈیالہ میں, کوٹ لکھپت میں, لوگوں نے لسٹیں بنائی ہوئی ہیں جنہوں نے زیادتی کی, جنہوں نے عورتوں کے ساتھ آ کے بدتمیزی کی, بچوں کے ساتھ بدتمیزی کی. دیکھیں یہ بھولے گا تو کوئی نہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ تو سیدھی بات ہے. یہ تو ٹھیک ہے, جب تک طاقت ہے, طاقت جب بدل جائے گی پھر اس کے بعد دوسرا ہوگا. نہیں تو بھولنا نہیں, لیکن فارگیو کر دیں گے آ کے. کہیں کر دیں گے, کہیں نہیں کریں گے, کہیں میگنانیمس ہوں گے کر دیں گے, کہیں نہیں کریں گے. سیاست میں تو دل بڑا کرنا بس. خان صاحب نے تو کہا ہے کہ میں کر دوں گا معاف. خان صاحب نے تو کہا ہے ہی از اے میگنانیمس مین. صحیح, انہوں نے کہا کہ ہم معاف کر دیں گے, ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہے. مذاکرات کے حوالے سے یہ تو اس وقت تک ہے نا جب تک ہم بے بس ہیں, کچھ کر نہیں سکتے,
تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جو زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہم بھولیں گے تو نہیں. وہ تو نہیں, وہ اور تو شاید forgive بھی نہ کریں. مزے کی بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا دل بہت بڑا ہے, وہ معاف کر دیں گے, لیکن جو اس وقت پاور میں بیٹھے ہیں ان کو تو سب سے بڑا خوف یہ ہے, وہ تو اگلے روز کہتے ہیں جی آ گیا تھے لو جی اسی سارے انہوں ٹنگ دے ہوئے. مطلب رانا ثناءاللہ صاحب کی آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ہم چھوڑ دیں اور اس کے بعد پھر وہ ہم سب کو ٹانگ دیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر دیا اوپر سے لے کے نیچے تک. اس کو کیسے برج کریں گے, ختم کیسے اس کو کریں گے؟ برج کرنے کے لیے ایک بڑی سیریس ایفرٹ چاہیے, اور وہ سیریس ایفرٹ حکومت کی طرف سے نظر نہیں آ رہی. آپ دیکھیں ابھی بھی وہی ہے, چھاپے پکڑ لو مار لو. آج وہ میجر طاہر صادق صاحب کی جو چھوٹی بیٹی ہیں, اب دیکھیے ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو اریسٹ کر لیا. اب ٹھیک ہے میجر طاہر صادق صاحب اس وقت ہے, لیکن وہ بڑے گھر کے آدمی ہیں, بڑا آدمی ہے, وہ کتنے بھولے گا پتہ نہیں. نہیں, but the thing is that کہ یہ تلخیاں ان کو کم کیسے کرنا ہے. تلخیاں جنہوں نے کم کرنی ہے, حکومت تو سارا الزام جو ہے وہ ڈالتی ہے سوشل میڈیا پہ, اور سوشل میڈیا میں یو آر ویری پاورفل, یور پی ٹی آئی از ویری اسٹرانگ. وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے شروع ہوتی ہیں چیزیں تو پھر وہ تلخیاں بڑھتی جاتی ہیں. پہلے جو ان لوگوں کو پکڑا ہے, مارا ہے, بربریت فسطائیت کا مظاہرہ کیا ہے, سوشل میڈیا بھی ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ان تلخیوں کی وجہ سے تلخ ہے نا. اگر ایک اوور آل سوسائٹی میں آپ لے کے آتے ہیں, جلتی پہ تیل چھڑک رہا ہے نا اس وقت, اس کو کیسے کنٹرول کیا؟ لیکن اس میں بھی 2-3 گروپس ہیں. ایک تو گروپس ہیں جو سیپریٹسٹ کے گروپس ہیں. سیپریٹسٹ جو چاہتے ہیں پاکستان میں تلخیاں بڑھیں, وہ تو چاہتے ہیں معاملات اور خراب ہوں. یہ ٹائپ لوگ جو باتیں کرتے ہیں, چیزیں بناتے ہیں, پیسے بھی بنا رہے ہیں, اور وہ پاکستان میں اس طرح نفرتیں بڑھانے میں بھی لگے ہوئے ہیں, اداروں کے خلاف نفرتیں بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. پھر دوسرا گروپ ہے جو براہ راست زیادتیوں کا نشانہ بنا ہے, وہ اپنی زیادتیوں کا بدلہ لے رہا ہے, وہ سپریڈ کر رہا ہے. اور ایک تیسرا گروپ ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں اس میں میرے پیسے بن رہے ہیں, کیونکہ ایک اکانومی آپ نے کریٹ کر دی ہے کرٹیسزم کے اوپر. تو یہ 3 ڈفرینٹ گروپ ہیں, اور ان تینوں کو اس طرح سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ ہو نہیں رہا. یہاں تو یہی ہے کہ بس جو بھی بات کرے اس کو پکڑ لو, اٹھا لو, جیل میں ڈال دو, کر دو, ٹرائل کر دو. مجھے آپ بتائیں, آپ نے تقریباً اس وقت جو 9 مئی کے معاملات ہیں ان میں ہزاروں لوگ انہوں نے اریسٹ کیے ہیں, 10,000 15,000 بندہ اریسٹ کیا, اور جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے, مجھے بتائیں آپ 15,000 کو ذرا دیکھ لینا کہ ایک فیملی میں اگر 8-8 10-10 لوگ بھی ہیں تو وہ فیملیز ڈائریکٹ افیکٹ ہو گئی ہیں. اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ پھر سوشل میڈیا پہ بدلہ لے رے ہیں, آپ کا یہ کہنے کا مطلب بہت بڑا طبقہ ہے. اچھا, پیکا پہ بھی تھوڑا سا میں آپ سے کمنٹ لوں گا, لیکن پہلے 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج. بلاول صاحب کہتے ہیں کم وٹ میں نتھنگ ڈوئنگ, پارلیمنٹ کے علاوہ کوئی اس کو کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بات تو ٹھیک ہے ان کی, اصولاً تو پارلیمنٹ ہی کا اختیار ہے کہ وہ کرے, لیکن پارلیمنٹ نے کیا کیسے ہے؟ یعنی لوگوں کو آپ کے سامنے اٹھا لیا گیا, ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا, زور زبردستی. اگر یہ پارلیمنٹ میں بلاول صاحب کا معیار ہے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کا, تو پھر تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس قسم کی جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. لاسٹ کمنٹ آن پیکا 2025. دیکھیں پیکا میں جب ہماری گورنمنٹ میں جب انفارمیشن منسٹر تھا تو ہم نے ایک PMDA پرپوز کی تھی, اور وہ انگلش اور آسٹریلین لا کو لائے تھے. اس میں ہم نے یہ تجویز دی تھی کہ سول لا ہوگا. یہ جو کرمنل لا بنایا ہے انہوں نے, اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ اپنے مخالفوں کو جو بھی بات کرے گا, جو بھی آپ نے دیکھا پاک پتن میں جو ہوا کہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر کسی نے ایک واٹس ایپ گروپ کی میکسیمم ریچ 1000 لوگ ہیں, اور عام طور پہ واٹس ایپ گروپ کیا ہوتے ہیں 50 60 70 سے اوپر تو نہیں ہوتے, 100 سے اوپر تو نہیں ہوتے, اور آپ نے اس گروپ میں شیئر کے اوپر جو ہے وہ بندے کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. نہیں, لیکن کچھ لوگ اوور بورڈ جا رہے ہیں نا, مطلب کہ بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں نا, تو اس لحاظ سے تو اس کے لیے تو آپ سول لا بناتے ہیں نا. جب آپ میڈیا کو لاز ہمیشہ جو ہیں وہ سول لاز ہوتے ہیں, ڈیمیجز ہوتے ہیں, فائنز ہوتے ہیں. آپ جیلوں میں نہیں ڈال دیتے لوگوں کو. جیلوں میں ڈالنے کا کیا مطلب؟ آپ دیکھیں 3 سال یا 5 سال سزا ہے, تو جو پہلے کا پروسیس جو لوگوں نے بھگتنا ہے, FIA کو آپ نے ایک کھلی چھٹی دی. مطلب یہ 9 مئی کے کیسز میں یا 26 نومبر کے کیسز میں آپ اپنے ذرا کرائم رپورٹر کو بلائیں نا کسی وقت, اس سے پوچھیں نا کہ اسلام آباد کی پولیس نے اور پنجاب پولیس نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے, کہ آئیں آپ ہمیں اتنے پیسے دیں گے تو آپ گھر جائیں گے, ورنہ آپ 26 نومبر میں ایکیوزڈ ہیں, ورنہ آپ 9 مئی میں ایکیوزڈ ہیں. یہ پھر جو ہے لوگ ایڈوانٹیج بھی لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ امیر عباس صاحب سینئر جرنلسٹ اور نجم ولی خان ہوں گے جرنلسٹ.
उनसे गुफ्तगू करेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. हमें ज्वाइन किया है अमीर अब्बास साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, एंकर. अमीर अब्बास, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. मेरे साथ मौजूद हैं नजम वली खान, नए जर्नलिस्ट, एनालिस्ट और एंकर भी हैं. बहुत बहुत शुक्रिया नजम आपके वक्त का भी. अमीर अब्बास, ये मामलात मुज़ाकरात के हवाले से चल रहे थे, आपको क्या लगता है कि ये अब चैप्टर क्लोज समझें? क्योंकि आज भी वो बैरिस्टर गौहर साहब ने शायद ये कह दिया है कि जनाब अभी भी आज का दिन है, मौका है कि अगर कमीशन बना दें तो हम 28 को चले जाएंगे. और सलमान अकरम राया साहब कहते हैं कि जी नथिंग डूइंग. उन्होंने अभी शाम को बोला है कि जी नहीं. मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को इससे विड्रॉ नहीं करना चाहिए. अगरचे ये बहुत वाज़ेह है कि हुकूमत कोई ऐसा कमीशन नहीं बनाएगी, और अगर बना भी देती है समहाउ एंगेज करने के लिए, टाइम बाय करने के लिए, तो वो एक ऐसा कमीशन बनाएगी जो लेम डक कमीशन होगा. जैसे कैंगरू कोर्ट्स होती हैं उसी तरह का वो कमीशन होगा, और वो मज़ीद अगले 2, 4, 6 महीने तक काम करता रहेगा. लेकिन उसकी जो रिपोर्ट सामने आएगी वो रिपोर्ट ऐसी होगी कि जो तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई मायूस कुन रिपोर्ट होगी, जिसको हम कहते हैं कि इट वुड बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल. एग्जैक्टली. तो लेकिन इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अगर वो पीछे हटेंगे पहले तो हुकूमत कहेगी और हुकूमत के हामी कहेंगे कि देखिए इमरान खान भाग गया. तो इमरान खान को चाहिए कि आज 25 तारीख है, 3 दिन की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. 28 तारीख अगर जाके बैठ जाएं, उसमें उनसे ले लें डिसीजन के जी नहीं बना रहे, तो आप उनसे ये लिखवा लें ना. आप खुद क्यों कह रहे हैं कि हम इसमें नहीं बैठना चाहते? आप उनसे निकलवाएं, और यही सियासी हिकमत अमली है. तो आप तो हुकूमत का काम आसान कर रहे हैं. जो काम हुकूमत चाहती थी आपसे निकलवाना, वो हुकूमत ने आपको प्रोवोक करके आपसे निकलवा लिया. तो ये मैं समझता हूँ बड़ी गलत किस्म की सियासी हिकमत अमली होगी. अगर नहीं तो अब तो एक बड़ी मेजर शिफ्ट भी आ रही है पीटीआई के अंदर, ओहदे चेंज हो रहे हैं. पहले मैं सोच रहा था कि शायद दिस शुड बी कंसिडर्ड एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के जनाब आपके जुनैद अकबर साहब को आप चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बना दिया यूनानिमसली. तो जिस तरह जो पीटीआई के कंसर्न्स है कि जी मतलब हालांकि कोई रूल नहीं है, लॉ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट्स रवायत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत, तो उसके बावजूद इतनी सख्त लाइन पीटीआई का मतलब अगेन मैं वही बात कर रहा हूं कि ये इसको सीबीएम समझना चाहिए था कि चलें एक चीज तो तय हुई, एक माइलस्टोन तो क्रॉस हुआ. देखिए, जुनैद अकबर को सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं लगाया, उनको केपीके का सदर भी लगा दिया. हाँ, वो आज डिसाइड हो गया. वो अली अमीन पहले थे, उनसे सदारत लेके उनको कहा कि सिर्फ आप गवर्नमेंट पे फोकस करें, और जुनैद अकबर. अब जुनैद अकबर जो है ये मोर देन 25 ईयर्स विद पीटीआई. तो ये जो जिसे कहते हैं ना कि जो पीटीआई पेडिग्री जो लोग थे, ये उनमें से हैं जुनैद. सही आइडियोलॉग हैं ये इमरान खान के साथ. ऐसे लोगों को सामने लाने का मतलब यह है कि फिर इमरान खान अपनी नजरियाती लोगों का अगर रिवाइवल कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो फिर कन्फ्रंटेशन पे जाना चाहते हैं. अच्छा, हाँ, ये मैसेज समझना चाहिए. बड़ा क्लियर मैसेज है कि वो अगर कन्फ्रंटेशन पे जाना चाहते हैं, या उन्होंने कन्फ्रंटेशन वाला ऑप्शन जो 24-26 नवंबर वाला था वो ड्रॉप नहीं किया. वो कभी भी उसकी रीअकरेंस हो सकती है. 2, 4, 6 महीने के बाद वो एक और फाइनल कॉल जो है वो उसकी तरफ भी जा सकते हैं. अभी तो 8 फरवरी का उन्होंने रखा हुआ है, उसमें भी देखते हैं. लेकिन दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट. अमीर अब्बास, आपने जो बात की है कि बड़ा डाई हार्ड किस्म के वर्कर हैं, अगर वो कोई लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो व्हाई शुड वी थिंक इट्स एक पर्सन स्पेसिफिक? इट इज पर्सन स्पेसिफिक. इट इज पर्सन स्पेसिफिक ना, कि आपने चूंकि उसमें से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच निकाला, आपने चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका, आप नीचे से 3रे 4थे नंबर के जज को लेकर आ गए, आपने चीफ जस्टिस बनाया. आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपने खड़ी कर दी, पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया आपने. क्योंकि आपको पता था कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनली जो आपने छेड़खानी करनी है इस मुल्क में, जो भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हेरा फेरी करनी है, वो सारी हेरा फेरी अगर सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह के पास जाएगी, तो मंसूर अली शाह एज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज केयर टेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो शायद ना इसको अप्रूव करे. तो आपने फिर कहा कि हम व्हाई नॉट एक अपनी सुप्रीम कोर्ट खड़ी कर देते हैं. उस सुप्रीम कोर्ट में फिर हम अपने हिसाब से जैसे भी होगा वो ठीक है, वो लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है. और लेकिन एक पाकिस्तान में एक बहुत नजम भी उनका टेक्निकल इशू था, वो अब हमारे साथ टेलीफोन पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं. नजम, हुकूमत जो है वो बहुत से इकदाम कर सकती है क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ मोर पाई इन गवर्नमेंट्स प्लेट देन ऑपोजिशन.
حکومت ذرا دل بڑا کر کے جوڈیشل کمیشن اناؤنس کر دے انکوائری کمیشن کے تحت, اور ان کو کہے کہ جی چلیں بیٹھ کے بات چیت کرتے رہتے ہیں, انسٹیڈ کہ یہ ایک ریزن پی ٹی آئی کو مل جائے کہ جی دیکھیں ہماری ایک ڈیمانڈ بھی نہیں پوری ہو رہی. دیکھیں بات ہے, کیا حکومت نے ابھی تک جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کیا ہے؟ اگر تو انکار کیا ہے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, دل بڑا کرنا چاہیے, اور آپ کے ساتھ مل کر کہوں گا کہ کرے. یہ بعد میں ہم اس کا تجزیہ کریں گے کہ ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے, یا جس طرح بھی امیر عباس کہہ رہے تھے کہ یہ تو بالکل ایک حکومت تو بنائے گی نہیں, اور بنائے گی بھی تو بالکل ہی ایک ایسا جوڈیشل کمیشن ہوگا جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. تو میں یہ اس میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جوڈیشل کمیشن حکومت کو بھی سوٹ نہیں کرتا. اگر اپوزیشن کو سوٹ نہیں کرتا تو حکومت کو کیسے کر سکتا ہے؟ اور بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ایک جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیں, حکومت ہر روز نئی صفائیاں دینی شروع کر دے, ہر روز ایک نئی جو ہے وضاحتیں شروع ہوئی ہوں, اس پہ پریس کانفرنسیں ہو رہی ہوں, اس کی تشریحات ہو رہی ہوں. تو لیکن یہ سوال تو اس وقت پیدا ہوں گے جب حکومت انکار کرے گی. حکومت نے تو انکار نہیں کیا, خان صاحب خود بھاگے ہیں, اور بھاگنے کے بعد آج جو انفارمیشن جو تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ آپ ہماری ایک اور ملاقات کروا دیں مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ, تو اس کے بعد ہم جو ہے دوبارہ مذاکرات پر 28 والے پر آ سکتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ خان صاحب بنیادی طور پہ یو ٹرن پہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو ایک راؤنڈ اباؤٹ پہ ہیں, گول چکر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, روز گھومتے ہیں, گھومتے چلے جا رہے ہیں. کوئی ایک جگہ پر بیٹھ جائیں, کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی تھی, کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو ہم نے بات کرنی نہیں. پھر انہوں نے اپنی ساری کوششیں ضمیر کر کے دیکھ لی, انہوں نے جلسے کر کے دیکھ لیے, وہ فلاپ ہو گئے. انہوں نے ایس سی او کانفرنس ناکام کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لی, وہ ناکام ہو گئے. انہوں نے فائنل کال دے کر دیکھ لی, اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی جو ہیں وہ کارکنوں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے. تو اب تو یہ بڑی کمزور وکٹ کے اوپر ہیں. یہ حکومت ان پر مہربانی کرے, کوئی بنا دے, اپنے لیے درد سر لے لے تو علیحدہ بات ہے, ورنہ یہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے. نجم, اس میں درد سر کی کیا بات ہے؟ مطلب ایک بنا دیں کمیشن, وہ اپنا ایک سائٹ پہ کام کرتا رہے, کم از کم ایک چیز تو سر سے اترے گی نا, ایک چیز بن گئی وہ چلتی رہے گی. اور پہلے بھی بڑے مطلب چھوٹے چھوٹے میٹرز پہ بھی بنے ہوئے ہیں انکوائری کمیشنز, تو یہ تو مطلب اس پہ آپ چلے جائیں, انکوائریز ایکٹ پہ چلے جائیں, اس جوڈیشل کمیشن کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیا وہ کوئی فیصلہ دے سکے گا؟ کیا اس کی سفارشات عدالتوں پر بائنڈنگ ہوں گی؟ جب وہ بائنڈنگ ہی نہیں ہوں گی تو اس سے پہلے ہم نے ثانیہ ماڈل ٹون سے لے کے تمام چیزوں کے جوڈیشل کمیشن دیکھ لیے, ان کا کیا نتیجہ نکلا سوائے وقت کے ضیاع کے. اس کے بعد اگلے پہ آ جائیں. اگر آپ ایک جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں اور 9 مئی کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ, اور 26 نومبر کی بھی کر لیجئے, میں دونوں پر علیحدہ علیحدہ انالیسس کر دیتا ہوں. 9 مئی کی بات کیجئے. 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ اسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے لے کر اس کا مجموعی جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک میں موجود ہے, اس وقت معاملات موجود ہیں. آپ جوڈیشل کمیشن بنا کے کیا کریں گے؟ یعنی کہ آپ پریکٹیکلی جو پورا ایک جوڈیشل سسٹم اس وقت کام کر رہا ہے, جس سے ان کے کارکن بری بھی ہو رہے ہیں, سزا بھی پا رہے ہیں, آپ اس پورے جوڈیشل سسٹم کی نفی کر کے رکھ دیں گے, اس کو ختم کر کے رکھ دیں گے؟ کیا یہ درست ہوگا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بائنڈنگ نہیں ہوگا, اس کا کوئی بھی ڈیسیژن یا اس کی کوئی بھی فائنڈنگ, کوئی بھی رپورٹ بائنڈنگ نہیں ہوگی, تو پھر وہ جو عدلیہ میں معاملہ چل رہے ہیں ان کے اوپر تو امپیکٹ نہیں پڑتا نا پھر؟ نہیں, یہ تو اصل میں تو صرف یہ پولیٹیکل گین کے لیے چاہ رہے ہیں نا. جب اس کا جوڈیشل امپیکٹ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر تو ان کو بھی یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہیں یہ مطالبہ ایگو سیٹسفیکشن کے لیے بنا دیں, اس میں کیا فرق پڑے گا؟ سر, سیاست جو ہوتی ہے دوسروں کی ایگو سیٹسفیکشن کے لیے تو نہیں چلتی نا. یہاں پہ فوج, یہاں پہ عدلیہ, یہاں پہ حکومت عمران خان صاحب کی ایگو سیٹسفیکشن کے لیے تو نہیں بیٹھی ہوئی, کسی قانون کسی ضابطے کے تحت بات چیت کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. چلیں آپ 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن پر آ جائیں. 26 نومبر بار بار ان سے کہا گیا, علی امین گنڈا پور سے کہا گیا, پیکس کمیٹی میں کہا گیا کہ آپ یہ کوئی نام دے دیجئے نا, اور تاکہ ان کی تحقیقات ہو جائیں, پتہ چل جائے کہ کون کون سے نام ہیں. جو نام دیے گئے پتہ چلا کہ ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جن پہ کوئی پرچہ کوئی چیز ہے ہی نہیں, اور 4 ایسے تھے جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے, اور باقی نام ایسے تھے جن کا وجود ہی اشخاص کا کوئی نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں نا کس چیز کے اوپر؟ سارا فراڈ کے اوپر, نوسر بازی کے اوپر, جھوٹ کے اوپر آپ سارے کا سارا پروپیگنڈا کرتے چلے جائیں. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو نہ, گواہی ہو نہ, تو اس کے اوپر کرتے چلیں. تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ آپ نے سیاست کو نان ایشوز میں الجھایا ہوا ہے. ایشوز پہ آئے نا, جو اصل ایشوز ہیں اس ملک کے,
جو مسائل ہیں اس ملک کا ایشو یہ تو نہیں ہے کہ وہ فلاں واقعہ ہو گیا. آئی انڈرسٹینڈ آف کورس ایشو تو عام آدمی کے ایشوز ہیں, سب سے زیادہ وہی امپورٹنٹ ہے, اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. امیر عباس صاحب, جنید اکبر صاحب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی بن گئے, پریزیڈنٹ کے پی بھی بن گئے, اور انہوں نے آج جو اناؤنسمنٹ کر دی وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں پچھلے 50 سال کے توشہ خانہ کے معاملات نکالوں گا. مطلب اتنی زیادہ ذمہ داریاں, اور اس کے بعد پھر 50 سال کے توشہ خانہ کے کیس بھی, وہ مطلب جو بھی ہوئے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, تو آف کورس بڑی پاورفل کمیٹی, سب سے پاورفل کمیٹی, اور وہ سب مطلب انڈیجنس احتساب کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ فورم, پارلیمنٹری احتساب تو اسی سے ہوتا ہے. بالکل. تو یہ فرنٹ تو زیادہ نہیں کھول لیں گے, کہاں سے ٹائم دیں گے کہ کے پی کا صدر بھی ہوں گے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہوں گے, اور توشہ خانہ بھی نکالیں. دیکھیں, اگر اجازت دیں میں ایک کامنٹ کمیشن والے بات پہ کر لوں. دیکھیں, کمیشن آپ نہ بنائیں, سو واٹ, نہ بنائیں. دیکھیں, جو وارداتیں ہوتی ہیں نا, جرائم ہوتے ہیں قوموں کے ساتھ, وہ سونر اور لیٹر کھلتے ہیں. 1963 میں اسیسینیٹ کیا گیا تو جان ایف کینیڈی کو, صحیح. آج 61 سال کے بعد کیس کھل گیا. 1968 میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا. آج 55 سال کے بعد ڈی کلاسیفائی کر رہا ہے, ایک صدر آیا ہے وہ ڈی کلاسیفائی کر رہا ہے. تو یہ چیزیں کبھی نہ کبھی ڈی کلاسیفائی ہوں گی کہ 26 نومبر کو 24 سے 26 تک کیا ہوا تھا, بٹ 26 کی رات کو کیا ہوا تھا, اور 9 مئی میں جو ریاست نے کیس بنایا ہے وہ کیس بھی ڈی کلاسیفائی ہو جائے گا کہ اس کیس میں کیا سبسٹینس تھا. آپ آج نہیں کریں گے تو کل ہو جائے گا. اگر ایوری رائز از اے فال اینڈ ایوری فال از اے رائز. مسئلہ یہ ہے کہ جو رائز پہ ہوتا ہے نا, وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ نیچے پھر کبھی سلائیڈ بھی میں نے کرنا ہے. دیکھیں, جنید اکبر, وہ میرا خیال ہے شاید انہوں نے, ان کا مقصد یہ ہوگا کہ جو پچھلے کیسز, خاص طور پہ جو ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھے, جو کلوز کیے گئے ہیں, تقریباً نواز شریف صاحب کا ہے, گاڑیوں کا ہے, گیلانی صاحب کا ہے, گاڑیوں والا ہے, شوکت عزیز صاحب کی ایک بہت سب سے بڑی لمبی لسٹ. اچھا, وہ شوکت عزیز تو اب خیر وہ تو بیچارے اس وقت بڑے بیمار ہیں, پاکستان میں بھی نہیں ہے, ان کا کچھ سیاست سے لینا دینا نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس وقت پاور پالیٹکس میں ہیں, جو پاور پلے کا حصہ ہیں, ان کے کیسز شاید ان کی مراد ہوگی. ان کو 50 سال پرانے کھولنے کی ضرورت بھی کیا ہے, اور وہ ویسے بھی گورنمنٹ خود, یہی گورنمنٹ, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں آپ کو یاد ہوگا. چلیں, یہ تو ہو گئے. تو اب سی ایم کے پی علی امین گنڈاپور صاحب پوری توجہ گورننس پہ دے دیں گے, کیونکہ ان کو تو اس میں زیادہ مزہ آ رہا تھا, بینگ پریزیڈنٹ, بینگ ماچو, ایگریسو, نکل پڑنا, ایسی تیسی. دیکھیں, اگر آپ صرف دھرنوں پہ یا احتجاج پہ بطور چیف منسٹر فوکس کریں گے تو یہ ایک ڈس آنیسٹی بھی ہے آپ کے ایز چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک حکومت ہے, وہ تیسرا بڑا صوبہ ہے ملک کا, اور وہاں آپ نے پہلے کچھ اچھے کام کیے تھے, جو ان کو کنٹینیو کریں, نئے کام آپ شروع کریں. اور ادھر آپ کا مریم نواز سے مقابلہ ہے, ادھر سندھ میں ایک حکومت ہے. تو آپ نے دیکھیں, نیریٹو اس وقت آپ کا انکنٹیسٹڈ ہے, پاپولیرٹی آپ کی انکنٹیسٹڈ ہے, سمبل آف ریزسٹنس عمران خان ہے. پاکستان سے لے کے دنیا کے ایوری نوک اینڈ کارنر آف دی ورلڈ, دنیا میں تو ایک اپرچونٹی ہے اپنے صوبے کو بھی بہتر کریں, بہتر کر لو. پولیٹیکلی تو آپ اس وقت ہمالیہ ہیں, کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, بٹ ڈانگ چھوٹے سے مار کٹائی کر کے تو ریاست کسی کو نہیں نہ سب ڈیو کر سکتی. امیر عباس نے ہمالیہ ڈکلیئر کر دیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ساری دنیا مان رہی ہے مقبولیت کے اعتبار. آپ نے ابھی تو آپ نے بتایا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو چینجز آ رہی ہیں, اس میں کوئی نئی اسٹریٹجی بھی پاکستان تحریک انصاف بنائے گی کہ آگے فیوچر میں کیسے چلنا ہے؟ مذاکرات ختم ہو رہے ہیں, مذاکرات میں نہیں بیٹھنا, کمیشن نہیں بن رہے, 8 فروری کو کیا کرنا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ there would be an all together new strategy by PTI؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کی پارٹی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ہی ان کی ساری چند گمنام سے اکاؤنٹس ہیں جو ان کی پالیسی بناتے ہیں, ان کو انتہا پسندی کی طرف لے کر جاتے ہیں. پھر جب وہاں پر مار پڑتی ہے پھر واپس آتے ہیں, پھر ان کو کچھ سمجھ آتی ہے تو پھر یہ دوبارہ اسٹریٹجی. مجھے نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی تھنک ٹینک نام کی کوئی چیز موجود ہے, کوئی سیزنڈ پولیٹیشنز یا سمجھدار لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, کوئی ایجنڈا بناتے ہیں. مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں. یہ کچھ لوگ چاہتے ہیں خان صاحب کو جو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اس کے مطابق بات کر دیتے ہیں اور اس کے مطابق یہ چل پڑتے ہیں.
تو کچھ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پارٹی کس طرح چل رہی ہے. اس میں میں نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں کہیں سنا کہ ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی ہو کہ انہوں نے کوئی پالیسی بنائی ہو. ایک حکم آتا ہے تو اس طرف چل پڑتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح, دوسرا حکم آتا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے, پھر کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنی, ہم نے تحریری مطالبات نہیں دینے, ہم نے دینے ہیں, ہم الیکشن کے اوپر جو ہے آڈٹ کروانا چاہتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے الیکشن آڈٹ تو ان کا مطالبہ ہی نہیں ہے. تو سمیع صاحب یہ پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے. یہ تو روز کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں کہ آج فلاں ٹویٹ کسی نے کر دیا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے. ان کو بطور سیاسی جماعت خود کو بیٹھنا ہوگا, سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, معاملات کو دیکھنا پڑے گا. اور جہاں تک اس کو ہمالیہ کی بات ہے تو اس ماؤنٹ ایوریسٹ کو تو ہم نے ابھی دیکھا جب فائنل کال دی گئی 3 صوبوں سے. تو آپ لاہور کی آپ کو ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے, سلمان اکرم راجہ صاحب تھے لاہور سے نکلے, وہ اکیلے اپنی گاڑی میں گھوم پھر رہے تھے. وہ تو کیا خیبر پختونخوا سے آپ نے سرکاری ملازمین کو لے لیا, آپ نے 11 22 والوں کو وہاں پر پکڑوا دیا. آپ جس مقبولیت پر ہیں وہ تو پتہ چل گیا نا 3 صوبوں سے. امیر عباس, ایک تو یہ سب کچھ چل رہا ہے, ایک نورا کشتی بھی چل رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں. وہ نورا کشتی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں نورا کشتی ہے, لیکن وہ تو بڑے اگریسو ٹون میں آ رہے ہیں. چلیں وہ ذرا اس کو اگر ہمارے ہی پیکا کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے کنسلٹ نہیں کیا اور ڈریکونین ہے اور یہ ہے وہ ہے. اس کو چلیں آپ نورا کشتی کہہ رہے ہیں, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز. ٹھیک ہے, ذرا چلیں آپ مہذب طریقے سے سمجھا دیں اس کو. یہ تو ہپوکریسی ان دی نیم آف ڈیموکریسی, اٹس آل ہپوکریسی ان دی نیم آف ڈیموکریسی. اور یہ اب اصل مسئلہ کیا ہوگا اس وقت ریاست کے لیے, چیلنج کیا ہے کہ لوگوں میں شعور بات آ گیا ہے, اویئرنیس آ چکی ہے. اب میں یہاں بیٹھ کے اگر کسی کو بیوقوف بنانا چاہوں نا, میں نہیں بنا سکتا, آپ نہیں بنا سکتے, کوئی نہیں بنا سکتا. تو کیا پیپلز پارٹی اور بلاول یہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ 8 فروری کے بینیفیشری آپ, کراچی کی جہاں ایم کیو ایم کی سیٹیں جو 8 فروری کی 10 سے 15 سیٹیں ایم کیو ایم کی ان کویسچن ہے, وہ پیپلز پارٹی کی بھی 3 سیٹیں یا 4 سیٹیں ان کویسچن ہے. نہیں, ایک تو وہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہماری سیٹ پہ ڈاکہ مارا, ہماری سیٹوں پہ ڈاکہ مارا ہے ایم کیو ایم نے. یہ تو بہت پبلک اصل میں تو بینیفیشری یہ دونوں ہو گئے نا, جو جیت رہا تھا, صحیح, جو جیت رہا تھا اس سے تو انہی کو مل گئی نا لے کے. اب یہ ان کا آپس میں جھگڑا ہے کہ ایک کہہ رہا ہے کہ مجھے چوری کا مال زیادہ نہیں ملا, دوسرے کو زیادہ مل گیا. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کے پی میں میرے ساتھ ہینڈ ہوا ہے, تو مولانا صاحب اس کو بالکل لے جائیں نا, ان کو کھلوائیں کیسز, وہ ٹرائبونلز میں لے جائیں. مولانا صاحب کے ساتھ ابھی بلوچستان میں کیا ہوا, ابھی جو پروونشل سیٹ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جہاں پہ بائی الیکشن ہوا 15 حلقوں پہ, ان 15 حلقوں میں 15 پولنگ سٹیشنز پہ وہاں پھر فارم 47 پہ ہیرا پھیری کر دی. یعنی 8 فروری کو ہیرا پھیری کی, بائی الیکشن میں پھر کر دی. مولانا پھر کھڑے ہو گئے, یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ نئے چیئرمین الیکشن کمیشن جو ہے آئیں گے, وہ کیا کرتے ہیں. لاسٹ کوسچن نجم, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این کیوں نہیں انٹرٹین کر رہی ریٹن ایگریمنٹس جو تھے پنجاب کے حوالے سے باقی گورننس کے معاملات میں؟ دیکھیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 2 علیحدہ جماعتیں ہیں, ان کے دونوں کے علیحدہ مفادات ہیں. بلکہ کافی حد تک ان کا جو نظریہ ہے ایک لبرل اکانومی کی طرف ہے, سرمایہ دارہ نظام کی طرف ہے, دوسری جو ہے اور طرح کی پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ تھوڑی سی مختلف ہے. تو یہ ٹکراؤ تو ہوتا رہے گا, ایک پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, ایک سندھ کو کر رہی ہے, یہ چیزیں تو آتی رہیں گی. لیکن آپ نے بلاول بھٹو سے کل ایک سوال ہوا تھا تو وہ آپ نے ضرور سنا ہوگا, وہ انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ کیا موجودہ پارلیمنٹ اور شہباز شریف بطور وزیر اعظم اپنی مدت پوری کریں گے, تو ان کا جواب تھا انشاءاللہ. تو دیکھیے, آپس میں 2 مختلف جماعتیں جب ہیں وہ تو چلتا رہے گا, اور آپس میں اور تھوڑا سا اگر یہ موسیقی سناتے بھی رہیں تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایشوز جو ہیں وہ بیک اینڈ پہ چلے جائیں گے, پیچھے چلے جائیں گے, اور یہ کامیابی کے ساتھ جو ہے خود پلے کرتے رہیں گے. یہ تو ایک چیز ہوگی. دوسری بات, ابھی جو مینڈیٹ کی بات بار بار کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب کوئی دوبارہ الیکشن کیا پتہ کر لیا جائے, جی کس نے دھاندلی کی, مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے مطالبہ, یہ جو آپ سارا ڈسکشن کر رہے تھے. صرف ایک چیز کو وزٹ کیجئے گا, جو جتنے حلقے دوبارہ کھلے ان میں سے کوئی 12 سے 15 حلقے ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی سمیت ان لوگوں نے کھوئے. جب دوبارہ ڈیٹیلڈ وہاں کے گئے تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے اس پوری سٹڈی کا, وہ یہ ہے کہ وہ تو ہے.
اسی لیے جو ٹرائیبیونلز ہیں ان میں جانا چاہیے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن یو آر رائٹ, وین دو پارٹیاں اسٹرینج بیڈ فیلوز بن کے رہتے ہیں تو اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.